یہ موضوع حالات کے پس منظر میں بہت اہم موضوع ہے، لیکن حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف دو ہی طریقے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت۔ اگر تم نے ان دونوں کو پکڑے رکھا تو تم نہ کبھی گمراہ ہوگے، نہ کبھی ذلیل و خوار ہوگے، نہ کبھی رسوا ہوگے، نہ کبھی مغلوب۔ دنیا کے حالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، جو بھی برائی ہمارے اندر در آ رہی ہے، جو بھی انارکی ہمارے اندر موجود ہے، جس طرح کے حالات سے ہم لازمہ ہیں، خواہ وہ عریانیت سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ فحاشی سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ بد کرداری سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کسی کی عیب جوئی سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کسی کی غیبت سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کسی کے حقوق کو ماننے سے تعلق رکھتا ہو، ان سارے چیزوں کی جو وجہ ہے وہ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اس رسول ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت کی تشریح۔ اگر ہم ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں تب معاشرے کے اصلاح کی ذمہ داری، معاشرے کو بہتر بنانے کی ذمہ داری، سماج کو صحیح راستے پر چلانے کی ذمہ داری، اور یہی نہیں بلکہ اپنے گھر بار اور اپنے خاندان کو بہتر طریقے پر دینی نقوش کے اوپر چلانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے پڑھا ہوگا، اس زمانے میں مکے کے اندر عریانیت تھی، مکے کے اندر فحاشی تھی، مکے کے اندر جائز اور ناجائز کی تمیز ختم ہو چکی تھی، اور حلال و حرام کو لوگ بھول چکے تھے، ظلم و زیادتیاں عام ہو چکی تھی۔ اس وقت کس نے آ کر کے مکے والوں کو بآواز بلند یہ کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتہانی، آپ کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ آقا احمد احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ انہوں نے آنے کے بعد قرآن کی زبان میں یہ اعلان فرمایا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جہنم کی آگ کس کے لیے؟ جہنم کے دہانے کے اوپر کون کھڑا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب میں مبعوث کیا گیا تھا، جب مجھ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تو تم آپ کے دہانے پر کھڑے۔ لیکن یاد رکھیے، وہ تعلیمات اگر ہم بھولتے ہیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہمارا سراسر اس دنیا میں اور آخرت میں نقصان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی نقصان پہنچانے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد منبر پر چڑھتے ہیں، اور منبر پر چڑھنے کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں، من يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ تم لوگوں میں سے اگر کوئی محمد عربی کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ رخصت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے وہ جان لے کہ اللہ باقی ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور اس کے بعد قرآن عزیز کی ایک ایسی آیت تلاوت فرمائی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں
کہ یہ آیت برسوں پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ابھی ابھی جبریل امین اس آیت کو لے کر کے آئے ہیں، اور وہ آیت کیا تھی؟ محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول، اگر کوئی رسول شہید ہو جائے یا انتقال کر جائے تو کیا ان کے بتائے ہوئے راستے سے تم الٹے پیر واپس لوٹ آؤ گے؟ اور اگر کوئی الٹے پیر واپس لوٹتا ہے تو وہ نہ اللہ کا نقصان پہنچانے والا ہے، نہ نبی کو نقصان پہنچانے والا ہے، وہ اپنی ذات کو خسارے کے اندر رکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ ارشاد باری ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داروں کو، اور خصوصی طور پر بہار کے ذمہ داروں کو بھی، کہ انہوں نے اس عنوان کی طرف توجہ کی اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کے لیے ایک قدم بڑھایا۔ یقیناً ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہر گھر کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہر ماں بہن کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کو پہلے سنوارنے کی کوشش کریں، پہلے اپنے گھر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنے گھر کو سنوارنے کی کوشش کریں، نبی کے احادیث کے مطابق اپنے گھر کو روشن کرنے کی کوشش کریں، تبھی معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے، تبھی سماج بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر گھر کے اندر ہماری بیٹیاں بے پردہ ہو رہی ہیں، ہماری بیٹیاں غلط راہ کی طرف جا رہی ہیں، ہماری بیٹیوں کے اندر غلط روش پائی جا رہی ہے، تو ہم معاشرے کو سدھار نہیں سکتے۔ آج کے زمانے میں اغیار ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جان لیجیے ان کو سے یہ تیرا بجھایا نہ جائے۔ اسلام وہ دین ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ امت قیامت تک کے لیے ہے، نبی کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو خیر امت اس لیے گردانا گیا ہے کہ ہر زمانے میں قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی معاملہ سامنے آئے گا تو امر بالمعروف کی ذمہ داری مردوں کے اوپر بھی ہوتی ہے، عورتوں کے اوپر بھی ہوتی ہے، بھائیوں کے اوپر بھی ہوتی ہے، بہنوں کے اوپر بھی ہوتی ہے، ذمہ داروں کے اوپر بھی ہوتی ہے، کارکنوں کے اوپر بھی ہوتی ہے، سارے لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے چلے، اسی میں کامیابی ہے۔ ہم برائی کو دیکھیں تو برائی کہیں، من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، حدیث ہے، من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک أضعف الإیمان۔ برائی کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنی، اور اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے بولنے کی کوشش کرے کہ یہ کام برا ہے، یہ فحاشی ہے، یہ عریانیت ہے، یہ غلط راہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی تو وہ ہے جو اسلام نے شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے عطا کی ہے۔ آزادی ہم کس کو کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائیں ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بن گئے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو رکھو۔ اگر انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے، اپنے وجود کو یاد رکھتا ہے، اپنی حقیقت کو یاد رکھتا ہے، اپنی نسبت کو یاد رکھتا ہے تو وہ انسان کامیاب کہتا ہے۔ آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ عورتیں مرد کے لباس میں آ جائیں اور مرد عورتوں کے لباس میں آ جائیں۔ آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ بے حیائی عام کی جائے، شرم و حیا کے پانی کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس
70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور ان میں ایک شاخ ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا تو ہم کہاں جائیں؟ کیا ہم ایمان والے کہلائیں گے؟ کیا ہم ایمان والے رہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم نے تو آج ایک ایسے کلچر کو اپنایا ہے جو اسلامی کلچر نہیں۔ ہم نے ایک ایسے کلچر کو اپنایا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یقین مانیے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ہم اگر دوسروں کی اتباع کرنا شروع کریں گے اپنے دین کو بھول جائیں۔ ایک بہت مشہور کہاوت ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا تو کل ہو کر کے ہماری آنے والی نسل دین سے ناواقف ہوگی، ایمان سے ناواقف ہوگی، رسالت کی باتوں سے ناواقف ہوگی، اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہوگی۔ اس لیے ناواقف ہوگی کہ آہستہ آہستہ ہم نے ایسے کلچر کو اپنایا ہے جو کلچر اپنا نہیں تھا، جو معاشرہ اپنا نہیں تھا، جو سماج اپنا نہیں تھا۔ اس لیے ہماری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ایمانیات کا مطالعہ کریں، اسلامیات کا مطالعہ کریں، نبی کی باتوں کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھائیں۔